قدوس قدوس خداوند خدا قادر مطلق کے نام سے آج کا ہم پیغام جون سے وہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے پچھلی دفعہ جو ٹاپک جو خداوند خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ فالس پریچرز، فالس پروفٹس ہیں، جھوٹے استاد، جھوٹے پریچرز، جھوٹے کلام سنانے والے۔ ہم نے اس کے پہلے حصے میں سیکھا کہ خداوند خدا جون سا ہے وہ کیا ہمیں نشانیاں بتاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے آپ جون سا ہے ان کو پہچانیں گے کہ کون خدا کا کلام جون سا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہے، اور کون جون سا ہے وہ کلام کو مسخ کر کے شیطان کے فرزند کے طور پر آپ تک مسیح کا لبادہ اوڑھ کے، مسیح کا جھوٹا شاگرد کا جون سا نام لیوا ہو کر وہ آپ تک پیغام پہنچاتا ہے۔ اس کے پہلے حصے میں دیکھا ہم نے کہ خداوند خدا وہ اپنے بندے کے خوابوں میں آتا ہے، اس سے رویا میں باتیں کرتا ہے اور اپنا پیغام اس تک دیتا ہے تاکہ وہ خداوند خدا کا پیغام جون سا ہے وہ اپنے بندوں تک وہ پہنچا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا جون سا ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی میری احکام جون سے ہیں جو میں نے دیے، اگر میری شریعت کی باتیں جون سی ہیں وہ تم تک نہیں پہنچائے گا، اگر وہ تم سے جون سے سلامتی سلامتی کہے گا، تمہیں تمہاری برائیوں سے نہیں روکے گا، تمہیں توبہ کی تعلیم نہیں دے گا، تو وہ جون سا ہے اس سے میں نے کلام نہیں کیا ہوگا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہم نے کلام کے اس پہلے حصے کے اندر دیکھی ہیں۔ آج ہم جون سا ہے اس کا جو فالس پروفٹس اینڈ پریچرز پارٹ سیکنڈ جون سا ہے اس کے اندر ہم جون سا ہے کلام میں جو آج سیکھیں گے، ہم سیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ایکچولی ان فالس پروفٹس کو جون سا ہے ان فالس پریچرز کو، ان جھوٹے کلام سنانے والوں کو پریز کرتے ہیں۔ کیا ریزنز ہیں؟ کلام مقدس ہم پرانے عہد نامے سے اس وقت سیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی کے اندر ہم نئے عہد نامے میں بھی جا کے چیزیں کلام کے وسیلے سے سیکھیں گے۔ ہم یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 30واں باب اور اس کی 9 سے 14 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے، کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں، یہ مسیح کے فرزند نہیں ہیں، یہ خدا کے فرزند نہیں ہیں، یہ جھوٹے فرزند ہیں۔ خداوند خدا فرماتا ہے یسایا 30 باب اس کی 9ویں آیت سے، اور یہ شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کلام وہ سنایا جاتا ہے، جب انہیں کلام کی باتیں بتائی جاتی ہیں، انہیں سچا خدا کا کلام پیش کیا جاتا ہے، وہ اسے سننے سے انکاری ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ زندہ خدا کے فرزند نہیں بلکہ وہ جھوٹے فرزند ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ راہ سے باہر جاؤ، راستہ سے برگشتہ ہو، اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسے پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے، اونچی ابری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہاں ایک دم میں ہو۔ وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریک چکنا چور کرے گا، چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے یا حوض سے پانی لیا جائے۔ خدا بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خدا کا کلام سننے سے انکاری ہیں، نہ صرف کلام سنانے والے جو ان سے ہیں، وہ بھیڑ کی خال میں بھیڑی ہیں، وہ خداوند نے ان سے کلام نہیں کیا۔ خداوند کہتا ہے وہ میری مجلس میں نہیں بیٹھے اگر وہ تم سے شریعت کی بات نہ کریں، اگر وہ تم سے میرے کلام کی جون سی ہے جو میں نے حکام دیے ہیں، جو میں نے آئین دیا ہے اس کے مطابق جون سے تم سے کلام نہ کریں، بلکہ وہ شریعت کو کہیں کہ شریعت موقوف ہو گئی ہے، تمہیں کہیں کہ یہ احکام جون سے اب تمہارے لیے نہیں رہے، اب تم صرف فضل کے وسیلے سے گزارا کرو گے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے۔ گناہ جون سے ہیں اس کی لعنت جون سی ہے جو کہ موت ہے، گناہ کی مزدوری کلام بتاتا ہے کہ موت ہے، گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے، یہ وہ موت کی لعنت جون سی ہے مسیح کے خون کے وسیلے سے ہم سے دور ہوتی ہے۔
ہم اس لعنت سے جون سی ہیں چھوٹتے ہیں۔ شریعت اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کی حکم عدولی جون سی ہے جب آپ کرتے ہیں تو گناہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ شریعت کی حکم عدولی جون سی ہے وہ گناہ ہے، گناہ کی لعنت جون سی ہے، گناہ کی مزدوری جون سی ہے یہ موت ہے۔ اس موت کو، اس لعنت کو جو ہے اس کے خون کے وسیلے سے ہم سے دور کیا گیا۔ شریعت جون سی ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر آپ اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اگر آپ اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ شریعت پہ عمل نہیں کرتے، شریعت کا انکاری ہیں، اس کے احکام کے منافی کام کرتے ہیں، اس کے احکام کو رد کرتے ہیں، اسے ناچیز جانتے ہیں، تو وہ آپ سے فرماتا ہے، وہ خداوند خدا کلام کرتا ہے، اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے یا حوض میں سے پانی لیا جائے۔ خداوند خدا بڑے واضح طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خداوند کی شریعت کو سنانے سے انکار کرتے ہیں وہ اس کے شاگرد نہیں ہیں، جو اسے سننے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی اس کے شاگرد نہیں ہیں، وہ جھوٹے خدا کے فرزند ہیں۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم جھوٹے اونٹوں سے میری تعریف کرتے ہو کیونکہ تم سچے احکام کی نفی کرتے ہو، تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو۔ آئے ہم یرمیہ 5 باب اس کی 31 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں دیکھیں کہ ہمیں کلام مقدس کیا سکھانا چاہتا ہے۔ یرمیہ 5 باب اور اس کی 31ویں آیت جو سی ہے کلام کے اندر ہم سیکھیں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ میرے لوگ، جب نبی جھوٹی باتیں بتاتا ہے، جب کلام سنانے والا جو ہے جھوٹی باتیں بتاتا ہے، جھوٹا کلام پیش کرتا ہے، آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جانے کے بجائے آپ جن بری غلیظ باتوں میں گناہ کی دلدل کے اندر دھنسے ہوئے ہیں ان سے آپ کو توبہ کی تعلیم دینے کے بجائے وہ آپ سے کہتا ہے آپ سلامت ہیں، آپ کے زخم جون سے ہیں وہ کہتا ہے بالکل اچھے ہیں، آپ کو گناہ آلودہ زخموں سے جو آپ چیچڑے چیچڑے ہیں ان سے دور نہیں لے کے جاتا۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ اب تم آخر میں کیا کرو گے، کیونکہ جب آخر آئے گی، جب عدالت ہوگی تو تمہیں جون سا ہے رونگا جائے گا، تمہیں جون سا ہے پیس دیا جائے گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تمہیں جون سا ہے آگ کے ایندھن کا جون سا ہے آگ کا ایندھن آپ تم بنو گے، ہمیشہ کی آگ میں تم جلو گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کے کلام کو، اس کے آئین کو جو ہے، جو راست اور سچا ہے، وہ اسے سننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہائے ہم دیکھیں کہ ایسے لوگ جو کہ فالس پروفٹ ہیں اور جو ان کو قبول کرتے ہیں، ان فالس پریچرز کو، ان جھوٹے استادوں کو، جھوٹے کلام سنانے والوں کو، کیونکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کلام آپ کو سناتے ہیں اور آپ اپنی خواہش کے مطابق کلام ان کا سننا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ تبدیل کریں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگیاں جون سی ہیں خدا کی شریعت کے مطابق گزریں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی جون سی ہے اس کے آئین کے مطابق گزرے، آپ شریعت کو بالائے طاق رکھتے ہیں، آپ ایسے نبیوں کو، ایسے کلام سنانے والوں کو، ایسے پریچرز کو پسند کرتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کیونکہ آپ خدا کے فرزند نہیں ہیں، اور کلام بتاتا ہے کہ ایسے پریچرز اور ایسے کلام سننے والے بھی ان کا انجام جو ہے کلام مقدس نے بیان کیا ہے۔ ہم یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 14ویں باب کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی ہم 14ویں آیت سے جو ہے وہ کلام کو سیکھیں گے۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا، وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بطالت اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں، اس لیے
खुदावंद यूं फरमाता है कि वो नबी जिनको मैंने नहीं भेजा, जो मेरा नाम लेकर नबूवत करते और कहते हैं कि तलवार और काल इस मुल्क में ना आएंगे, वो तलवार और काल ही से हलाक होंगे। और जिन लोगों से वो नबूवत करते हैं, वो काल और तलवार के सबब से यरूशलेम के कूचों में फेंक दिए जाएंगे। उनको और उनकी बीवियों और उनके बेटों और उनकी बेटियों को दफन करने वाला कोई ना होगा। मैं उनकी बुराई उन पर उंडेल दूंगा। कलाम मुकद्दस जौन सा है वो आपको बताता है कि तौबा की तरफ रुजू करें। कलाम मुकद्दस जौन सा है वो आपको जौन सा है खुदा का कलाम, जिंदा खुदा का कलाम, ये खुदा का आइन है, खुदा की शरीयत है जो आपको दी गई ताकि आप उस रास्तबाजी की तरफ जौन से गामजाम हो, ताकि आप उस रास्तबाजी की तरफ चलते हुए उस नई बादशाहत को जो खुदावन खुदा की 1000 साल बादशाहत होगी उसके साथ सुकूनत कर सकें। जब आप फॉल्स प्रीचर्स, झूठे कलाम सुनाने वाले, जिनसे खुदा ने कलाम नहीं किया, जिनसे खुदा ने रोया में बातें नहीं की, जिनसे खुदा ने ख्वाब में बातें नहीं की, जिनसे खुदा ने अपनी हिकमत उन्हें नहीं दी, उनकी निशानियां आपने इस कलाम के पहले हिस्से में देखी कि वो तुम्हें तुम्हारी बुराइयों से नहीं मना करेंगे, वो तुम्हें तौबा की तालीम नहीं देंगे, वो तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि अपने गुनाहों से तौबा करो, वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि खुदाउन की शरीयत पर जौन से अमल करो, खुदाउन के अहकाम पे अमल करो, बल्कि वो तुम्हें जौन सा है इस शरीयत से दूर लेके जाएंगे। तुम्हें इस शरीयत को कहेंगे कि ये मौकूफ हो गई है, ये तुम्हारे दरमियान से खत्म होगी, ये तो बनी इसराइल को सिर्फ दी गई। उन लोगों का अंजाम जो है खुदाउन खुदा यिर्मयाह नबी की किताब 14वां बाब और उसकी 14 से 16वीं आयत में बताता है कि उनके बेटे बेटियां वो तलवार से कत्ल कर दिए जाएंगे, उन्हें जो है फना कर दिया जाएगा, उनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा, और वो गली कूचों में जो है पड़ी रहेंगी, और वो दफन करने वाला उनको कोई नहीं होगा। खुदा आपको वार्न करता है कि सच्चे कलाम की तरफ आप रजू करें, अपनी जिंदगियों को उंडेल दें, अपनी बदियों को दूर करें, क्योंकि ये वो बदी है जो आपके और खुदा के दरमियान में हाइल है। ये बदी जौन सी है, आप और खुदा के दरमियान में ये बदी हाइल है। इस बदी को जौन से आपको दूर करना है, और ये बदी उस वक्त दूर होगी जब आप सच्चे खुदा की तरफ जौन सा है वो रजू करेंगे, अपने गुनाहों का एहसास करते हुए उस गुनाह से तौबा करेंगे। खुदा आपको माफ करने वाला है, वो आपको आगे बढ़कर गले लगाएगा, वो आपको अपनी हिकमत और कलाम और दनाई बख्शेगा ताकि आप उसकी हुजूरी में सजदा ज़ेर हों और उसकी बरकत जो है वो हासिल कर सकें। बहुत सारे जो उनसे हैं जो कलाम सुनाने वाले हैं, वो बाज़ औक़ात जो उनसे है, कलाम के पहले हिस्से में हमने देखा कि खुदा ने बताया कि ये झूठी झूठी नबूवतें करते हैं, ये झूठी झूठी बातें बताते हैं, लेकिन खुदा जो है उस शैतान जो उनसा है वो उसको खुदा ने ऐसी कुव्वत दी है कि शैतान, आपने कलाम मुक़द्दस में देखा कि मसीह का जो लबादा ओढ़ते हैं वो बड़े बड़े निशानात आपको दिखाएंगे, वो बड़े बड़े मौज़ात दिखाएंगे, यहाँ तक कि बरगुज़ीदा लोग भी जौन से हैं वो गुमराह हो जाएंगे। ये हम कलाम मुक़द्दस में जौन सा है नए अहद में पढ़ते हैं, और मसीह खुदावंद इनकी निशानियां जौन सा है वो बताता है कि ये वो लोग होंगे जो कि झूठे होंगे, लेकिन इनको ऐसी कुव्वत दी गई होगी कि बड़े बड़े निशानात, बड़े बड़े मौज़ात दिखाएंगे। आज आप इन फॉल्स प्रीचर्स को जब देखते हैं, जब उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, या कोई कन्वेंशन या कोई इबादत जो है अटेंड करते हैं, और वहाँ पे अगर ऐसे लोग आपको खुदावंद की शरीयत की तरफ जो उनसे लेके जाने की बजाय वो आपको शरीयत से दूर जो है वो लेके चलते हैं, वो आपको शरीयत को माकूफ कहते हैं कि वो हो चुकी है, और वो उनसे निशानात जाहिर होते हैं और उनसे मौज़ात जाहिर होते हैं, तो कलाम मुक़द्दस बताता है कि ऐसे लोग जो हैं वो मसीह के शागिर्द हरगिज़ नहीं हैं, वो झूठे खुदा के फर्जंद हैं, लेकिन उन्हें शैतान ने ऐसी कुव्वत अनायत की है, उनके पास शैतान की ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जिनके वसीले से वो बरगुज़ीदों को गुमराह करेंगे, जिसके वसीले से बरगुज़ीदा गुमराह होंगे। उनके निशानात को देख के, उनके मौज़ात को देख कर आज भी सोशल मीडिया पे लाइक और एमन जौन सा है वो किया जाता है। ऐसे ऐसे मौज़ात को देख कर अगर वो प्रीचर खुदा के सच्ची शरीयत को, उसकी शरीयत, उसके आइन को, उसके अहकाम को आप तक नहीं पहुंचाता, आपको तौबा की तालीम नहीं देता, तो ऐसा शख्स झूठा जो उनसे है प्रीचर ठहरेगा। और कलाम मुक़द्दस ये बताता है, हम इस्तिस्ना की किताब उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 5वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम मुक़द्दस हमें यूँ सिखाता है
इस्तिस्ना की किताब उसका 13वां बाब और उसकी पहली 5 आयात कलाम मुकद्दस से हम पढ़ें तो कलाम मुकद्दस हमें बताता है, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकूअ में आए, और वो तुझसे कहे कि आ हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना, तुम उसी की बंदगी करना और उसी से लिपटे रहना। वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुम खुदावंद तुम्हारे खुदा से जिसने तुमको मुल्क मिस्र से निकाला और तुझको गुलामी के घर से रिहाई बख्शी बगावत करने की तरगीब दी, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया है बहकाए, यूं तो अपने बीच में से ऐसी बदी को दूर कर देना। कलाम मुकद्दस बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि अगर कोई ऐसा शख्स कोई आपको ऐसी बात बताए, क्योंकि शैतानी कुव्वतें जौन सी हैं वो ऐसे शख्सों को दी गई हैं कि वो बड़े बड़े निशानात, बड़े बड़े मौज़ात जौन से हैं, बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करेंगे और वो आपको खुदा के आइन से, खुदा की शरीयत से तौबा की तालीम देने की बजाय वो आपको भला ही भला जौन सा वो कहेंगे। वो आपसे कहेंगे कि आपके सब गुनाह जौन से हैं वो ख़त्म कर दिए गए, अब आपके ऊपर गुनाह नहीं रहा, अब आपको शरीयत की ज़रूरत नहीं है, अब आप शरीयत जौन से है ये बनी इसराइल के लिए है। खुदा कहता है कि तू ऐसे शख्स की बात ना मानना, तू उसकी बातों पे ध्यान मत देना, बल्कि तू सिर्फ और सिर्फ जो है तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो, ये खुदावंद तुम्हें आजमाएगा। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना, उसका खौफ मानना, उसके हुक्मों पे चलना और सिर्फ उसी की बात सुनना। आज पेशतर कलीसिया जौन सी है वो गुमराह हो जाती है, क्योंकि ये खुदावंद खुदा जो उसका जिंदा कलाम है उसके अंदर आया है। मसीह खुदावंद ने आखिरी निशानियों में से ये एक निशानी बताई है कि पेशतर लोग जौन से हैं वो गुमराह हो जाएंगे। वो बड़े बड़े निशानों और अजीब कामों को देखकर वो गुमराह होंगे। कलाम मुकद्दस आपको वार्न करता है कि ऐसे लोगों की बात ना सुनना, और ऐसे लोगों की पहचान वो क्या बताता है कलाम मुकद्दस कि ऐसे लोग खुदावंद खुदा की तरफ से नहीं होंगे। वो खुदाओं कहता है वो मेरी मजलिस में नहीं बैठे होंगे, मैंने उनसे उनके ख्वाब में बात नहीं की होगी, मैंने उनसे रोया में बात नहीं की होगी, मैंने उन्हें अपनी हिकमत और दनाई नहीं बख्शी होगी कि वो तुम्हें मेरे कलाम की बातें सिखाएं, बल्कि वो शैतान के फर्जंद होंगे, वो झूठे फर्जंद होंगे जो तुम्हें मेरी शरीयत से, मेरे अहकाम से, मेरे आइन से दूर करेंगे। कलाम मुकद्दस बहुत वाज़ेह है। कलाम मुकद्दस जो है वो आपकी हदायत के लिए है, आपकी दनाई के लिए है, आपको वो हिकमत अनायत करता है ताकि आप उस रासबाजी को हासिल करें, उस रासबाजी के ताज को हासिल कर सकें, ताकि खुदावंद खुदा के साथ उस 1000 साल बादशाहत में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आए हम अब इसके नए अहदनामे से, द न्यू टेस्टमेंट से जौन सा है फॉल्स प्रीचर्स और फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब, मत्ती रसूल की इंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत से अगर मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखाता है, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है।
جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کلام مقدس جون سا ہے وہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ آپ ان جھوٹے نبیوں سے جو بھیڑوں کے بھیس میں بھیڑیے ہیں، جو آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، جو آپ کو کلام سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے حکمت بخشی، ہمیں خدا نے دنائی دی۔ خداوند جون سے ہے وہ دنائی آپ کو بخشتا ہے جب آپ روح اور سچائی سے اپنے آپ کو انڈیلتے ہوئے، اب گڑگڑاتے ہوئے اس کے حضوری میں جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں خداوند سے۔ خدا بڑھ کر آپ کے گناہ جون سے معاف کرتا ہے، آپ کو گلے لگا لیتا ہے، آپ کو روح القدس عنایت کرتا ہے، اپنی روح آپ کے اندر ڈالتا ہے، آپ کو اپنی حکمت اور دنائی بخشتا ہے، اپنے کلام کی سمجھ عنایت کرتا ہے، تب آپ خداوند کے فرزند کہلاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کہ زندہ خدا کے کلام کو حقارت سے جون سا ہے رد کرتے ہیں، خداوند خدا کے کلام کو چیلنج کرتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی گائیڈنسز کے مطابق، اپنی مشن کی، اپنی پادری صاحبان کی گائیڈنسز کے مطابق جو ان کو ان کی مشنز نے دی ہیں، ان حدود کے مطابق، اس تعلیم کے مطابق آپ کو تعلیم دیتے ہیں، تو وہ زندہ خدا کی تعلیم نہیں۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ ہر اچھا درخت اچھا پھل لائے گا اور برا درخت کاٹ ڈالا جائے گا۔ ہم مزید متی رسول کی انجیل 7واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھتے ہیں، بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ وہ فرماتا ہے جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا، بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، مگر وہی داخل ہوگا آسمان کی بادشاہی میں جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اور میرے آسمانی باپ کی مرضی اس کا وہ احکام ہے، میرے آسمانی باپ کی مرضی جو ہے وہ اس کا آئین ہے جو اس نے بنی اسرائیل کو دیا، جو اس نے انسانیت کو دیا، جو اس نے تخلیق کائنات کے وقت سے جو ہے وہ شریعت جو ہے دی۔ یہ لکھی شریعت موسیٰ کی معرفت پہنچی، لیکن یہ شریعت پہ ابراہیم نے عمل کیا، اسحاق نے عمل کیا۔ یہ وہ شریعت ہے جو خداوند خدا نے جون سی ہے وہ کائنات کو پیدا کرتے وقت دی، یہ اس نے آدم کو شریعت دی۔ آپ جون سے ہے اس کی 22ویں آیت میں چلیں تو وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند کہ ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجے نہیں دکھائے۔ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جو میرے باپ کی مرضی پر عمل نہیں کرتا، جو میرے باپ کی شریعت پر عمل نہیں کرتا، جو میرے باپ کے آئین پہ عمل نہیں کرتا، جو میرے باپ نے احکام دیے ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، وہ آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ جو کہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے تیرے نام سے معجزات دکھائے، ہم نے تیرے نام کی منادی کی، وہ کہے گا آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور یہ وہ کلام ہے جو بڑے واضح طور پر خداوند خدا آپ کو دیتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ خداوند کے احکام کو رد کرتے ہیں، جو اسے کہتے ہیں کہ اس کی شریعت موقوف ہوگی، اس کی شریعت ختم ہو گئی۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر آپ کو متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی جون سی ہے آپ 21ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہ داخل ہوگا۔ کلام مقدس جو ہے وہ بڑے واضح طور پر آپ کو بتاتا ہے، پرانے عہد نامے میں ہم نے سیکھا، اب ہم نئے عہد نامے میں سیکھ رہے ہیں کہ جھوٹے استاد، جھوٹے نبی جو ہے وہ بڑے بڑے معجزات دکھائیں گے، بڑے بڑے نشانات دکھائیں گے، وہ بدروہوں کو نکالیں گے، انہیں اختیار بخشا گیا ہے، لیکن
اگر وہ آسمانی باپ کی آئین کو، اس کی شریعت کو، اس کی مرضی کو قبول نہیں کرتے، اسے رد کرتے ہیں، اپنی جون سی ہے ہونٹوں سے جون سا ہے اسے چیلنج کرتے ہیں، اپنی عقل سے جون سا اسے چیلنج کرتے ہیں، اور اپنی خواہش کے مطابق کلام کو آپ کو پیش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے خدا کہے گا، آئے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا، تمہارا انجام ہمیشہ کی آگ کا ایندھن ہے۔ ہم متی رسول کی انجیل اس کے 24واں باب اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، متی رسول کی انجیل اس کے 24واں باب اور اس کی 11ویں آیت، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے۔ یہ پیمانہ نہیں ہے کسی ٹرو پریچر کا، کسی سچے کلام سنانے والے کا، مسیح کے شاگرد کا، کلیسیا کی تعداد اس کا پیمانہ نہیں ہے۔ کلام بتا رہا ہے کہ وہ بتھیرے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، وہ مجموع کے مجمع جو ان سے اکٹھے کریں گے اور انہیں گمراہی کی طرف لے کے چلیں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور بتھیرے لوگ جو ان سے گمراہ ہو جائیں گے، اور ان کی خدا کے کلام سے محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، کیونکہ اس سے دور ہو جائیں گے، وہ زندہ خدا کے سچے کلام سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کلام مقدس بڑے واضح طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ ان معجزات سے، ان بڑے بڑے نشانوں سے، ان بڑے بڑے مجموعوں سے گمراہ نہ ہونا۔ کلام مقدس نے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا، کلام مقدس نے بتا دیا کہ اگر میرا بندہ میرے آئین کے مطابق، میرے احکام کے مطابق، میری شریعت کے مطابق تم سے کلام نہ کرے، تمہیں تمہاری برائیوں سے دور لے جانے کی جستجو نہ کرے، تمہیں توبہ کی منادی نہ کرے، تو میں نہ اس کے خوابوں میں آیا اور اس سے کلام کیا، نہ میں نے اسے رویا میں کلام کیا، نہ میں نے اسے اپنی حکمت اور دانائی بخشی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو کلام مقدس آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے ایسے جھوٹے رسول، جھوٹے نبی، جھوٹے استادوں کے بارے میں۔ ہم دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھیں، دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت جو ہے ہمیں بتاتی ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ جس طرح بنی اسرائیل میں جھوٹے نبی تھے اور ان کی نشانیاں کلام مقدس نے آپ کو بتائیں، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، اور اس مالک نے جس نے انہیں مول لیا ہے، اپنے خون سے انہیں مول لیا ہے، اپنا خون ان کے لیے بہایا ہے تاکہ وہ ان کے گناہ کی لعنت سے وہ بچ سکیں، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، کلام کے اندر وہ اس کو مسخ کریں گے، اس کے اندر بدعتیں شامل کریں گے۔ وہ آپ سے کہیں گے خدا کے کلام پہ آپ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی اپنی گائیڈنسز آپ کو دیں گے، اور آج مشنز نے یہی کام کیا ہے، انہوں نے اپنی اپنی گائیڈنسز آپ کو دی ہیں اور آپ کو کلام سے دور کیا ہے۔ وہ کھولتے کتاب مقدس ہی ہیں لیکن تعلیم آپ کو اپنی گائیڈنس کے مطابق دیتے ہیں۔ وہ بدعت جو انہوں نے شامل کی ہے،
کلام نے آپ کو بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ اسی طریقے سے تم میں بھی جھوٹے استاد آئیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے. اسے مائی لارڈ تو کہیں گے، لیکن اس کا انکار کریں گے، اس کے حکموں کا انکار کریں گے، اس کی شریعت کا انکار کریں گے. اور اپنے آپ کو جب انکار کریں گے تو وہ ہلاکت کے فرزند ٹھہریں گے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے. ہم پہلا یوحنا 4 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھیں. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت کلام مقدس ہمیں بتاتی ہے، آئے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ روح کو آزماؤ، ہر ایک کلام سنانے والے کا اقرار نہ کرو، دیکھو کہ وہ خدا کی شریعت پہ، خدا کے آئین پہ، خدا کے حکموں کی تمہیں تعلیم دیتا ہے کہ نہیں. ان نشانات، ان معجزات، ان مجموعوں کے وسیلے سے ان کو مت پہچانو. ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے آئین کے مطابق تمہیں تعلیم دیتے ہیں. کیا وہ میری شریعت کے مطابق تمہیں تعلیم دیتے ہیں؟ کیا وہ میرے احکام پر عمل کرنے کے مطابق تمہیں کہتے ہیں، یا تمہیں جو ہے اس سے دور لے کے جاتے ہیں؟ وہ تمہیں اس کلام کے اندر بدعتیں شامل کر کے تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں تو اس طریقے سے اب چلنا ہے. لیکن بہت سے کلیسیا، جیسے کہ کلام نے فرمایا کہ پیشتر دنیا گمراہ ہو جائے گی، وہ بڑے بڑے نشانات، معجزات کو دیکھ کر، یہاں تک کہ راست باز بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور وہ پریفر کریں گے ایسے لوگوں کو. وہ کلام نے ہدایت کی کہ روح کو آزماؤ، دیکھو کہ وہ روح جون سی ہے، وہ میرا کلام تمہیں دے رہی ہے کہ نہیں، میری شریعت تمہیں بتاتی ہے کہ نہیں، میرے احکام تمہیں بتاتی ہے کہ نہیں. لیکن افسوس کہ مسیح کے نام لیوا جس نے انہیں مول دے کر خریدا ہے، ہر وہ شخص جس نے مسیح یسوع کے نام کا بپتسمہ کیا، اسے اس نے اپنا خون بہا کر خریدا ہے، اور آپ اس خون کی قیمت کبھی ادا نہیں کر سکتے. آپ ساری عمر اس کی عبادت کریں تب بھی اس کے خون کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. آپ کبھی اس کے خون کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ اپنے دل کی خواہش کے مطابق، آپ اپنے کانوں کی خجلی کے مطابق، آپ اپنے دل کی سختی کے مطابق، آپ ایسے جھوٹے روحوں کو پسند کرتے ہیں، جھوٹے پریچرز کو پسند کرتے ہیں جو آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو کلام سناتے ہیں. ہم 2 تیموتھی 4 باب اس کی دوسری آیت کا مطالعہ کریں. 2 تیموتھی اس کا 4 باب اور اس کی دوسری آیت کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہے، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر. آج کتنے جون سے ہیں کلام سنانے والے آپ کو ملامت کرتے ہیں، آپ کو اپنے گناہ کی جون سی ہے وہ پہچان کرواتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ خداوند کے احکام کی نفی کر رہے ہیں، آپ خداوند کے احکام کو توڑ رہے ہیں. کتنے وہ لوگ ہیں،
کلام مقدس نے کلام سنانے والے کو یہ تنبیہ کی ہے، یہ ہدایت کی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ جب وہ میرا کلام سنائے تو وہ ملامت کرے، وہ نصیحت کرے۔ کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ ہر کلام سنانے والے کے اوپر لازم ہے کہ جب وہ خدا کا کلام پیش کرے، وہ روح اور سچائی سے، جو اس نے خدا سے حکمت مانگی ہے، جو خدا نے اسے حکمت دی ہے، جو خدا نے اسے دنائی بخشی ہے، جو خدا نے اسے کلام کیا ہے، وہ اپنی مشن کی گائیڈنس کے مطابق نہیں، وہ ان گائیڈنسز کے مطابق نہیں، وہ اپنے کلام سنانے والے کی گائیڈنس کے مطابق نہیں، بلکہ روح اور سچائی سے خدا کے کلام، زندہ کلام کے مطابق اسے اپنا استاد بناتے ہوئے کلام جب پیش کرے تو اس کلیسیا کو تنبیہ کرے، اسے نصیحت کرے، اسے توبہ کی طرف لے کے چلے، اسے ان کی برائیوں کو آگاہ کرنے کی تعلیم کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو مسیح خداوند نے فرمایا، جو زندہ خدا نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ تمہیں تمہاری برائیوں کی طرف متوجہ نہ کرے، تمہارے گناہ کی طرف جو ان سے ہے وہ نہ تمہیں ان سے منع کرے، تو وہ میں نے اس سے کلام نہیں کیا، وہ میری مجلس میں نہیں بیٹھا۔ آج کتنے چرچز کے اندر پادری صاحبان، کلام سنانے والے آپ کو آپ کی برائیوں سے آگاہ کرتے ہیں، آپ کو توبہ کی طرف لے کے چلتے ہیں، آپ کو ملامت کرتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں، یا وہ آ کر صرف خدا کے کلام کو کھولتے ہوئے وہ صرف پڑھ کر چلے جاتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ اس گناہ کی بدی میں جو گرفتار ہیں، آپ اس گناہ کی جو دلدل میں گرفتار ہیں، اس سے آپ کو رہائی دلوا سکیں، کیونکہ وہ خدا کے چھوٹے فرزند ہیں۔ خدا ان کہتا ہے وہ میرے فرزند نہیں ہیں، وہ جھوٹے اونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، اور میں ان سے کہوں گا آئے بدکارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ سچا خدا کا بندہ ہے جسے خدا نے کلام کیا، وہ زندہ خدا کے کلام کے مطابق آپ کو بات بتائے گا، وہ اس کے اندر بدعت شامل نہیں کرے گا، وہ اس کے اندر کسی گائیڈنس کو شامل نہیں کرے گا، وہ آپ سے نہیں کہے گا کہ میرا چرچ تو مجھے یہ بتاتا ہے، میرا کلام سنانے والا تو مجھے یہ بتاتا ہے، وہ یہ آپ کو بتائے گا زندہ خدا کا کلام یہ آپ سے فرماتا ہے۔ ہم پہلا کرنتھیوں 14 باب میں چلیں اور اس کی 32ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ نبی کو پتا ہے کہ میں خدا نے مجھے کیا بتایا ہے، اس روح نے مجھے کیا ہدایت دی ہے، اس روح نے جو انسا ہے، میں اس روح کے وسیلے سے جو اس نے مجھے حکمت دنائی بخشی ہے، میں وہ دنائی آگے پیش کروں گا۔ اور اس کی اگر آپ 37ویں آیت میں دیکھیں
اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں۔ اگر آپ واقع ہی یہ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ سے کلام کرتا ہے، زندہ کلام کے وسیلے سے، اس کتاب کے وسیلے سے خداوند آپ سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے، وہ آپ کے اندر آنا چاہتا ہے۔ جب آپ اس کتاب کو کھٹکھٹاتے ہیں، اس کلام کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو مجھے تو پاؤ گے، جاں فشانی سے اپنی زندگی گزارو، جاں فشانی کرو تاکہ تم اس ہمیشہ کی راس بازی کو حاصل کر سکو۔ جب زندہ خدا آپ سے کلام کرے گا تو آپ جو روح آپ کو بتائے گا وہی آپ جون سا ہے آگے منتقل کریں گے۔ آپ کو کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں، کسی مشن کی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی مشن کے لاز کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ زندہ خدا کا کلام اس کی ہدایت کے مطابق، اس کی دانائی کے مطابق، اس کی حکمت کے مطابق دے رہے ہوں گے۔ اور ایسا شخص، پالوس رسول فرماتا ہے، وہ یہ جان لے گا کہ یہ حکم جو ہیں جو اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ خدا کے حکم ہیں، جو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ خدا کی طرف سے کہی گئی ہیں۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بیشتر دنیا جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے کاموں کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتی ہے، وہ بڑے بڑے نشانات کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتی ہے، وہ بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتی ہے، وہ بڑے بڑے مجموعوں کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کلام مقدس نے ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایسے جھوٹے نبی، جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے جو کہ پیشتر دنیا کو وہ گمراہ کر دیں گے۔ ہم متی رسول کی انجیل اس کے 24واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں دیکھیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 24ویں آیت، تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ آج بیشتر کلیسیا جو ہے، جو کلام مقدس نے ہزاروں سال پہلے بتا دیا، زندہ خدا نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے نشانات دکھائیں گے۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے مجمعوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ شعبدہ بازی آپ دیکھتے ہیں اور آپ وہاں پہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سوشل کلپس، میڈیا کے کلپس کو دیکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ ہر ایک روح کا اعتبار نہ کرو، بلکہ اس کو آزماؤ کہ وہ میرا کلام تم تک پہنچاتی ہے، وہ میرے کلام کے مطابق تم سے باتیں کرتا ہے یا تمہیں کسی اور طرح کا کلام پیش کر رہا ہے۔ وہ تمہیں میرے آئین کے مطابق زندگی گزارنے کا کہتا ہے، وہ میری شریعت کے مطابق تمہیں زندگی گزارنے کا کہتا ہے، یا کسی اور طرح کا تمہیں تعلیم جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ ہم مرکز 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کلام مقدس یوں سکھاتا ہے۔ مرکز 13:22 میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ بار بار کلام آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ مکاشوہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں سے اگر آپ 14ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پہ بھی کلام آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ اس کے 16واں باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر آپ جو ہے
14ویں آیت تک پڑھیں تو 13ویں اور 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ بھی کلام آپ کو یہ سکھاتا ہے. ہم مکاشفہ 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھیں. پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی. یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قاد مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں. یہ وہ شیاطین کی روحیں ہیں جو تمام دنیا میں جو ہے وہ بھیجی جائیں گی جب اس کا روز عظیم آنے والا ہوگا تاکہ وہ دنیا کو گمراہ کر سکے. وہ بڑے بڑے نشانات، بڑے بڑے معجزات دکھائیں گے. خداوند کا کلام سچا خدا کا کلام ہے. ایک ایک بات جو ہے وہ برحق ہے، ایک ایک بات جو ان سے ہے وہ پوری ہوتی ہے. آپ ایمان رکھیں. کلام مقدس کہتا ہے کھٹکھٹاؤ، اس کلام کے دروازے پر دستک دو، اس کلام کی حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ اس کا وعدہ ہے کہ میں اسے کھولوں گا، میں تیرے اندر حکمت ڈالوں گا، میں تیرے اندر دنائی بخشوں گا تاکہ تو نہیں بلکہ میں تیرے وسیلے سے کلام کروں. خداوند زندہ خدا کا کلام سچا اور برحق کلام ہے. ہم مکاشفہ 19واں باب اس کی 20ویں آیت میں چلیں. کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا. وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے. کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ زندہ خدا کا کلام جب بھی پیش کیا جائے تو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ ان روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کا کلام جو پیش کر رہی ہیں کہیں وہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے تو نہیں، کہیں وہ جھوٹے فرزند تو نہیں. جو سچا فرزند ہوگا، جو سچا خدا کا کلام سنانے والا ہوگا، جو سچائی کے ساتھ آپ تک خدا کے کلام کو منتقل کرے گا، اس کی پہچان کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ میں اس سے اس کے خواب میں بات کروں گا، میں اس سے رویا میں بات کروں گا، میں اسے حکمت اور دانائی بخشوں گا، اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ وہ تمہیں میرے احکام کی تعلیم دے گا، وہ تمہیں میری شریعت کی تعلیم دے گا، وہ تمہیں تمہاری بدیوں سے روکے گا، وہ تمہیں میرے آئین پہ چلنے کی توفیق کی تعلیم دے گا. اور اگر ایسا شخص میرے احکام، میرے آئین کی تعلیم تمہیں نہ دے بلکہ اس میں بدعتیں شامل کرے تو میں نے اس سے کلام نہیں کیا ہوگا، وہ میری مجلس میں نہیں بیٹھا ہوگا. آئیں ہم اپنے آپ کو اس کے حضوری میں جھکائیں، اس سے دنائی اور حکمت طلب کریں تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارا ملے، ہمیں ہماری بدیوں سے جون سا ہے وہ دور کی جائیں، تاکہ ہم جو اس سے کے نام پہ خریدے گئے ہیں گناہ کی دلدل میں نہ دھنسے رہیں، بلکہ اس سے نکلتے ہوئے، اس غلامی سے نکلتے ہوئے اس زندہ خدا کی بتائی ہوئی باتوں پہ، اس زندہ خدا کے کلام پہ، اس زندہ خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ اس کے ساتھ اس بادشاہت میں داخل ہو سکیں. ہم فالس پروفٹ اور پریچرز پارٹ 3 میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے پھل ہیں جو کلام مقدس کہتا ہے کہ تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچانو گے. اس کی تیسری قسط جون سی ہے اس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے. ہم دعا کریں کہ خدا
ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی غلاظت بھرا زندگی سے دور ہوتے ہوئے، ہم جسم کی خواہشوں کے مطابق جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان سے دور ہوتے ہوئے روح کی جو ان سی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کے احکام کو، جو اس کے راست احکام ہیں، جو سچے احکام ہیں، جو سخت نہیں ہیں، جو ہماری راستی کے لیے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اپنے آپ کو پورے طور پر جو ہے سبمٹ کریں اس کی حضوری کے لیے، تاکہ ہم اس سے برکتیں حاصل کر سکیں۔ خداوند ان سب کو جو اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے سبمٹ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس کے لیے دیتے ہیں، اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اسے جو ہے شامل کرتے ہیں، پوری سچائی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، خداوند انہیں برکتوں پر برکتیں دائے۔ اور ان سب لوگوں کو جو کلام کو سننے کے باوجود، کلام کو جو ہے پڑھنے کے باوجود وہ اس پہ چلنے کے مانے ہیں، اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، خداوند انہیں اس ہلاکت کے دن توفیق بخشے کہ وہ اس سے دور ہوں، نہیں تو وہ ہلاکت کا کلام جیسا کہتا ہے وہ لقمہ ٹھہریں گے۔ آمین۔